الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم۔ یہ حج کے مہینے شوال گزر گیا، اب ذی القعدہ اور اس کے بعد ذی الحج، انہی مہینوں میں حرمت ربا یعنی سود کے متعلق احکام نازل ہوئے تھے کہ سود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ سود جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آدمی کی اور عبادات بھی جو ہے برباد ہو جاتے ہیں اور دنیا آخرت کی تباہی ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ یہ چمکتی ہوئی دولت بھی اندھیرا ہے حقیقت میں، یہ روشنی نہیں جہنم کا ایک شعلہ ہے باطن میں، سود کی ایک لقمہ بھی زہر سے کم نہیں، یہی زہر روح کو کرتا ہے اندر سے تباہ۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حرمت ربا کے متعلق چند احادیث پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی جو ہے بڑی جو ہے گناہ ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ تباہ کرنے والا ہے انسان کو۔ نمبر 2 جادو کرنا، کسی کے اوپر جادو کرنا، کتنی جو ہے یہ غلاظت پھیلی ہوئی ہے۔ نمبر 3 ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، کوئی قصور نہیں۔ نمبر 4 سود کھانا، دیکھو چوتھے نمبر پر جس کے متعلق ہم نے بات شروع کی ہے وہ یہ تباہ کرنے والی، ہلاک کرنے والی گناہ۔ اور پانچویں نمبر پر یتیم کا مال کھانا، اور نمبر 6 جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا، جب مسلمانوں کفار کی آپس میں جو ہے جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ اور نمبر 7 بھولی بالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ 7 گناہ گنوائے کہ یہ انسان ان سے بچو میرے امتیوں، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور دیکھو جس کے متعلق ہم نے بات شروع کی ہے سود، وہ اس کے اندر آ گیا کہ سود بھی جو ہے جیسے اور گناہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں تو سود بھی ہے۔ اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر پہنچے، اس کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے، اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں، پتھر۔ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس وقت وہ نکلنا چاہتے تو کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر کر اپنی جگہ جو ہے جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی نکلنا چاہتے ہیں اسی طرح اس کے منہ پر پتھر مار مار کر اس کو اپنی جگہ لوٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ وہ شخص کون تھا جس کو میں نے نہر میں دیکھا، جس کو یہ سزا مل رہی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سود خور ہے، سود خور۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی، یعنی سود لینے والے اور سود دینے والے پر آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی کو جو ہے مسلم شریف اور نسائی شریف، ابو داود شریف اور ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں اس کے ساتھ جو ہے تیسرے بندے کو بھی شامل کیا ہے جو سود کی شہادت دینے والے ہیں اور یا کتابت کرنے والے، ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ بھی اس گناہ میں اس کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ یہ معاون بن رہے کسی نہ کسی طریقے سے،
حرام کام پر معاون بننا ایسے جیسے اس کام کے اندر یہ شامل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پر لعنت فرمائی، اور سود لینے والے پر لعنت فرمائی، اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی، اور کتے کی قیمت اور بدکار یعنی رنڈی کی کمائی سے ممانعت فرمائی، اور تصویر کھینچنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اس کو بخاری ابو داود نے روایت کی، صحیح حدیث ہے۔ اب دیکھو سود خور، سود لینے والا، سود دینے والا دونوں آ گئے، ان پر بھی آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کریں گے اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائیں گے۔ اس میں 1 نمبر بنے شرابی، جو عادی شرابی ہو، دوسرے نمبر پر سود کھانے والا، تیسرے نمبر پر ناحق یتیم کا مال اڑانے والا، چوتھے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان۔ حضرت عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وبال 73 قسم کی ہے، سب سے ادنی قسم ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ ایسا کون سا بدبخت ہوگا جو یہ کام کرے؟ اور اسی طرح جو ہے اس کا وبال ہے، اسی طرح اس کا جو ہے سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی مفاسد کچھ اوپر 70 ہے اور شرک اس کے برابر ہے۔ اللہ، یہ اتنی بڑے گناہ کے شرک کے برابر۔ اللہ پاک ہماری حال پہ رحم فرمائے، ہماری ان ملکوں پر رحم فرمائے کہ جو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ظالم کے خلاف حق کی حمایت کی تاکہ حق والے کا حق ضائع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ذمہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص سود کا 1 درہم کھائے تو یہ 33 زنا کے برابر ہے، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے پیدا ہو وہ دوزخ کے قابل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے جانے والے قابل ہونے سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے کہ جب پھل جو ہے یہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے اس کو آگے فروخت نہ کرے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی بستی میں سود اور زنا پھیل جائے تو گویا بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اپنی اوپر اتار لیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس قوم میں سود پھیل جائے وہ یقیناً قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔